مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے یا قربانی کا حکم کیا ہے، اس حوالے سے تمام مسلمانوں کو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عمرے کی عبادت سر انجام دینے والا، عمرہ کرنے والا مسلمان، اس کے اوپر قربانی فرض، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ قربانی عمرے کی عبادت میں مکہ مکرمہ میں کر دیتا ہے تو اس کو اجر اور ثواب ملے گا، نہیں کرتا تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کے عمرے میں کوئی نقص اور کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عمرہ پر قربانی کر دیتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہیں کرتے تھے۔ حج کرنے والا شخص جو اکیلا حج کرتا ہے، جس کو حج افراد کہتے ہیں، حج کے سفر میں عمرہ ساتھ نہیں کرتا، حج افراد اکیلا حج کرنے والے پر بھی قربانی فرض، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ قربانی کرتا ہے تو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کرتا تو حج اس کا مکمل ہے، حج میں کوئی نقص، کوئی خرابی نہیں ہے، نہ وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ البتہ جو مسلمان حج اور عمرہ دونوں ایک سفر میں دونوں عبادتیں اکٹھی کرتے ہیں، چاہے وہ حج تمتع کی شکل ہو یا حج قران کی شکل ہو۔ حج تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور حج قران میں میقات سے ہی حج عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے اور دونوں عبادتوں سے فارغ ہو کر پھر احرام کھولا جاتا ہے۔ ان دونوں حج کی صورتوں میں حج کرنے والے پر قربانی فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جس نے حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھایا تو جو اس کے لیے میسر ہے وہ قربانی کرے۔ اور اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر 3 روزے وہ حج کے دنوں میں رکھے گا قربانی کی جگہ پر، اور 7 روزے جب وہ اپنے گھر کی طرف پلٹے گا اس وقت رکھے گا۔ تو یہ حج تمتع یا حج قران کرنے والے پر قربانی فرض ہے، اس قربانی کو ہدی کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہدی ہوتی ہے یہ ہر حاجی پر، ایک خاندان کے اگر 10 افراد شریک ہیں تو 10 کے 10 پر فرض ہے کہ وہ اپنی اپنی قربانی کریں گے، ہر ایک قربانی کرے گا۔ اور جو اضحیہ ہے وہ قربانی جو مسلمان اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، علاقوں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اس میں جو راجح قول ہے اہل علم کے مختلف اقوال میں سے، بلکہ جو صحیح ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ اضحیہ قربانی کرنا یہ استطاعت رکھنے والے مسلمان پر فرض، واجب اور ضروری ہے۔ میں 3 دلیلیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی دلیل صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5500 پورا 5500۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی اپنے قربانی کے جانور ذبح کر لیے ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، جس شخص نے اپنی قربانی کا جانور عید نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا ہے، فلیذبح مکانہا اخری، وہ اس قربانی کے جانور کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے۔ یہ جو صیغہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلیذبح، یہ امر ہے، اور امر فرضیت اور وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ جب اس کو فرضیت اور وجوب سے پھیرنے والی کوئی دلیل موجود نہ ہو اور اس امر کو
فرضیت اور وجوب سے پھیرنے والی نہ کتاب اللہ میں کوئی آیت ہے، نہ پیارے پیغمبر کی کسی صحیح مرفوع حدیث کے اندر ایسی کوئی دلیل ہے جو اس امر کو فرضیت اور وجوب سے ندب یا استحباب کی طرف پھیرنے والی ہو۔ اور اسی حدیث کے اندر یہ بھی امر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَمَن لَمْ يَذْبَحْ، جس نے عید نماز پڑھنے تک ابھی قربانی ذبح نہیں کی تھی، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ یہاں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس حدیث میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، جو اہل اصول کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں فرضیت اور وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اس کو فرضیت اور وجوب سے پھیرنے والی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عامر کہتے ہیں میرے ماموں تھے، انہوں نے اپنی قربانی کا جانور عید نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدلہا، ابو بردہ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 5557 نمبر پر، ابدلہا، اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو ایک بکری قسم کا کھیرا جانور ہے، آپ نے فرمایا وہی ذبح کر دو، لیکن آپ کے بعد کسی ایک کے لیے بھی جزا کفایت نہیں کرے گا، اس کی طرف سے وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا آپ کے علاوہ کسی کے لیے بھی۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا اب دل ہا، یہ بھی امر ہے کہ اس کے بدلے میں اور ذبح کرو، گنجائش والا کوئی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا جس سے یہ نکلتا ہو کہ دل کرتا ہے تو ذبح کرو، دل کرتا ہے تو نہیں کرو، کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا کوئی لفظ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا، نہیں استعمال کیا اپنی زبان سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی استطاعت رکھنے والوں پر فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صرف یہ سنت ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ تیسری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتن فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس شخص نے استطاعت رکھی قربانی کرنے کی پھر اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ وہ عیدگاہ میں کیوں آتا ہے؟ کیوں عید پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے؟ وہ کیا ضرورت ہے اس کو عید پڑھنے کے لیے آنے کی؟ اتنی بڑی وعید جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں اپنی زبان سے، یہ کسی سنت یا کسی مستحب عمل کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی، یہ کسی فرض اور واجب جو ہے نا وہ چیز کو چھوڑنے پر یہ سخت وعید ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ تو مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب آنے سے اس کو روکنا، یہ کہنا کہ وہ اس کے قریب ہی نہ آئے، یہ کسی سنت یا مستحب عمل کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی، یہ فرض عمل کو چھوڑنے پر ہوتی ہے۔ اس حدیث کی سند میں اگرچہ کچھ اختلاف ہے کہ یہ موقوف ہے یا مرفوع ہے، اس حدیث کی مرفوع سند کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ جو پاکستان میں رجال کے ماہر تھے، انہوں نے بھی اس کی سند کو مرفوع روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اگر اس کی مرفوع کو حسن نہ بھی مانے تو موقوف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول ہونے پر کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، موقوف بالکل صحیح ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، اور یہ جو موقوف ہے یہ حکماً مرفوع ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسا امر ہے جو اپنی عقل اور اپنی رائے سے اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے فلا یقربن مصلانا۔ اگر یہ اس کو موقوف بھی مان لیا جائے تو یہ روایت حکماً مرفوع ہے، اور حکماً مرفوع روایت وہ قابل حجت ہوتی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے اور وہ دلیل ہوتی ہے مسائل کے ثابت ہونے کے لیے۔ تو راجح اور صحیح اور درست بات یہی ہے کہ استطاعت رکھنے والوں پر قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ بعض لوگوں نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ قربانی اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا ہوا مال موجود ہے۔ یہ جو شرط ہے نا، نہ تو اللہ کے قرآن میں کہیں مذکور ہوئی ہے
نہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں اس شرط کا نام و نشان ہے۔ تو جو شرط نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں ہے، وہ شرط کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ نصاب، جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو اس پر قربانی فرض ہے، ایسی بات کتاب و سنت میں نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کا اپنا ذاتی خیال ہے۔ تو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اس کی ذاتی ضروریات سے زائد اتنے پیسے سال میں بچ سکتے ہیں کہ وہ بھیڑ بکری قسم کا جانور خرید سکتا ہے یا کسی بڑے جانور میں ایک حصہ ڈال سکتا ہے، اتنے پیسے اس کی ضروریات سے زائد ہیں تو وہ استطاعت والا ہے، اس پر قربانی فرض ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔